خواتین و حضرات، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کو پروگرام نور حیات میں اور اپنے اس لاؤنج میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خدا نے ایک غیر یہودی کو چنا کہ وہ یسوع مسیح کی خوشخبری کو غیر یہودیوں کے لیے تحریر فرمائے۔ بائبل کا خدا قادر مطلق ہے، وہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنے مقاصد کو پورا کر سکے۔ مقدس لوکا نے نہ صرف اپنا انجیلی بیان تحریر کیا بلکہ رسولوں کے اعمال کی کتاب بھی تحریر فرمائی، اور یوں نئے عہد نامے کا 25% حصہ ایک غیر یہودی نے تحریر کیا۔ دوستو، گزشتہ 2 پروگراموں سے ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا تعارف دیکھتے آئے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے سامنے 4 اناجیلی بیانات ہیں، اگرچہ کہ انجیل ایک ہے۔ ہر ایک انجیل نویس نے اپنا اپنا مقصد اپنے پیش نظر رکھ کر اپنے بیان کو تحریر فرمایا۔ لوکا کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ ایک غیر یہودی تھا۔ اس نے اپنا انجیلی بیان غیر یہودیوں کے لیے تحریر کیا تاکہ ایک عالمگیر خدا کی عالمگیر نجات کو وہ ان تک پہنچا سکے جو کہ ابھی خدا سے واقف نہیں ہیں۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا پرانے عہد ناموں کا استعمال بہت کم کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت باتیں ہیں مقدس لوکا کے انجیلی بیان کی، بہت ساری منفرد خصوصیات ہیں جن کا ذکر اگر ابھی میں کرنے لگ گیا تو ایک اور پروگرام ہمارا اس کے تعارف میں چلا جائے گا۔ لیکن میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ جیسے جیسے ہم اس انجیلی بیان میں آگے بڑھیں گے، ہم ان خصوصیات کو بھی دیکھتے چلے جائیں گے۔ مقدس لوکا کے انجیلی بیان کی اوور آرچنگ تھیم یا اس کا بڑا مضمون ایک عالمگیر خدا کی عالمگیر نجات ہے۔ وہ سیلویشن کی بات کرتا ہے، وہ نجات کی بات کرتا ہے، وہ خدا کے بھیجے ہوئے نجات دہندہ کی بات کرتا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اپنے انجیلی بیان کے شروع ہی سے وہ خدا کی نجات کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ کہ خداوند یسوع مسیح کا ذکر آگے چل کر آئے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی نجات اور اس کے لیے پورا انتظام ہمیں شروع ہی سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 1 باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک۔ حوالہ کچھ لمبا ہے، اس لیے میں اس کو ایک ہی وقت میں پورا کا پورا نہیں پڑھ رہا۔ ہم اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر پڑھیں گے اور پھر کوشش کریں گے کہ اس کی تفسیر ہو سکے اور اس کو ہم سمجھ سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مقدس لوکا کا انجیلی بیان 1 باب 5ویں آیت سے۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا۔ اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کے اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا بانجھ تھی اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ مقدس لوکا اپنے انجیلی بیان کی شروعات ایک شادی شدہ جوڑے سے کرتے ہیں، ایک بزرگ شادی شدہ جوڑے سے کرتے ہیں، جن میں سے صاحب کا نام تو زکریا تھا اور خاتون کا نام الشبا تھا۔ ان دونوں کے بارے میں وہ چند باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، لیکن یہاں پر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں۔ پرانے عہد نامہ میں انبیاء اصغر میں ہمیں زکریا نام کے ایک نبی ملتے ہیں۔ وہ زکریا ایک نبی تھے، اور ان زکریا میں جو کہ ایک نبی تھے اور اس زکریا میں جس کا ذکر لوکا یہاں پر کر رہے ہیں، 400 سال سے زیادہ کا فرق ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ناموں کی مماثلت کی وجہ سے کہ یہ
اسی زکریا کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پر جس زکریا کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ لاوی کے گھرانے میں سے ہیں اور ابیا کے فریق میں سے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہاں پر جس زکریا کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ لاوی کے گھرانے میں سے ہیں، ہارون کی اولاد میں سے ہیں اور ابیا کے فریق میں سے ہیں۔ یہ سب باتیں غور طلب ہیں، اس لیے میں ایک ایک کر کے ان کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ زکریا بنی لاوی میں سے ہیں۔ خدا نے اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے کو چن لیا تھا کہ وہ اس کی ہیکل کی خدمت کریں گے۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام نہیں تھا۔ اور جب اسرائیل کی زمین کا بٹوارا ہوا تو لاوی کے گھرانے کو کوئی جائیداد نہیں ملی۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ ان کا ذہن اس بڑی خدمت سے ہٹ کر روزمرہ کے کاموں میں پھنس جائے، اس لیے باقی کے سب قبیلوں پر یہ ذمہ داری لاگو کر دی گئی کہ انہوں نے بنی لاوی کو سپورٹ کرنا ہے۔ تو خدا نے بنی لاوی کو چن لیا، اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ جب مرد خدا موسیٰ خدا کے حضور سے 10 احکام کی 2 تختیاں لے کر نیچے آئے تو نیچے سونے کے بچھڑے کی پرستش ہو رہی تھی۔ مرد خدا غصے میں آ گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ آج کون ہے جو خداوند کی طرف ہے، اور اس وقت بنی لاوی نے یہ اعلان کیا کہ ہم خداوند کی طرف ہیں، اور اس لیے خدا نے ان کو اس بڑی خدمت کے لیے جو اس کے گھر کی خدمت تھی، جو اس کی ہیکل کی خدمت تھی، چن لیا۔ پھر بنی لاوی میں سے بنی ہارون کو چن لیا گیا کہ وہ کہانت کی ذمہ داری اپنائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہارون مرد خدا موسیٰ کے بھائی تھے۔ ہارون بنی اسرائیل کے پہلے سردار کاہن تھے، اور اس کے بعد کہانت ان کے ہی خاندان میں چلتی چلی آئی۔ تو یوں زکریا کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ وہ بنی ہارون میں سے ہیں، چونکہ وہ خدا کے ایک کاہن ہیں۔ اب ہیکل ایک ہے اور کاہن بہت زیادہ ہیں۔ ایک تخمینہ کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں کاہنوں کی تعداد لگ بھگ 20,000 تھی۔ اب ہیکل ایک ہے، 20,000 کاہن ہیں۔ اگر وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں خدمت کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے تو کسی اور کو ہیکل میں داخلے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اس لیے ایک طریقہ کار وضع کیا گیا، ایک ٹائم ٹیبل بنا لیا گیا، بنی ہارون کو طریقوں میں بانٹ دیا گیا، اور ہر طریق اپنے وقت پر ہیکل کی خدمت کرنے کے لیے آتا تھا اور ہیکل کی خدمت پوری کر کے واپس اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ ہر طریق سال میں 2 ہفتے خدا کی ہیکل کی خدمت کر سکتا تھا، کہانت کی ذمہ داریاں پوری کر سکتا تھا۔ وہ 1 ہفتے کے لیے آتے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے جب تک ان کی باری پھر نہ آ جاتی، اور یوں 2 ہفتوں کے لیے وہ ہیکل کی خدمت کیا کرتے تھے۔ زکریا کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ابیا کے طریق میں سے تھے، یعنی بنی لاوی میں سے بنی ہارون، اور پھر بنی ہارون میں سے ابیا کا طریق وہ تھا جس سے کہ زکریا کا تعلق تھا۔ اس کے علاوہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ شادی شدہ تھے، اور ان کی بیوی جس کا نام الشبا تھا وہ بھی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور یہ پسندیدہ تھا کہ کاہن کی شادی بنی ہارون ہی میں سے ہو۔ ایک کاہن کو اپنی کہانت ثابت کرنے کے لیے اپنا شجرہ نسب ہارون تک لے کر جانا پڑتا تھا، اور اس کی بیوی کو کم از کم 5 نسلوں کے لیے اپنا شجرہ بتانا پڑتا تھا۔ تو دونوں بنی ہارون میں سے ہیں، زکریا بھی اور الشبا بھی۔
اور ان دونوں کے بارے میں مقدس لوکا ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ دونوں راست باز تھے، دونوں خدا کے احکام کی پیروی کیا کرتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک خلا تھا، ان کی زندگی میں ایک المیہ تھا، ایک ٹریجڈی تھی۔ اور وہ ٹریجڈی کیا تھی؟ وہ دونوں بے اولاد تھے اور عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں اب اولاد کی امید رکھنا بھی صحیح نہیں تھا، یعنی دونوں عمر رسیدہ تھے۔ اور اس کی وجہ بھی ہمیں لوکا بتاتے ہیں، وجہ یہ تھی کہ الشبا بانجھ تھی۔ اس زمانے میں اور بنی اسرائیل میں بانجھ پن کو خدا کی لعنت سمجھا جاتا تھا، اس کو اپنے یا آباء و اجداد کے کسی گناہ کی سزا سمجھا جاتا تھا۔ تو یقیناً زکریا نے بھی اور الشبا نے بھی ایک مشکل زندگی گزاری ہوگی، اور اب تو انہوں نے توقع رکھنی بھی چھوڑ دی ہوگی کہ خدا انہیں اولاد دے سکتا ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ۔ ایک دن ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا، اور وہ کیا تھا؟ آئیے اس پر غور کرتے ہیں۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا قرعہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے۔ اب اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کاہن بہت تھے، ان کو طریقوں میں بانٹ دیا گیا، ہر طریق اپنی باری پر آ کر ہیکل کی خدمت کیا کرتا تھا، اور میرا ایمان یہ ہے کہ ایک طریق میں بھی بہت سارے کاہن ہوتے ہوں گے۔ ہیکل کی ذمہ داریوں میں سب سے افضل ذمہ داری یہ سمجھی جاتی تھی کہ صبح کی عبادت کے بعد یا شام کی عبادت کے بعد بخور جلایا جائے، اس لیے کہ یہ نہایت ہی افضل کام تھا۔ تو پھر قرعہ ڈالا جاتا تھا کہ کون کس دن اور کس وقت خدا کے حضور بخور جلائے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ کاہن ایسے ہوں گے کہ جن کا پوری زندگی میں کبھی قرعہ نہیں نکلا ہوگا، اور وہ اس سعادت سے محروم رہ گئے ہوں گے کہ وہ خدا کے حضور بخور جلائیں۔ جس کا قرعہ نکل آتا تھا اسے نہایت خوش قسمت سمجھا جاتا تھا۔ تو کہانت میں خدا کے حضور بخور جلانا شاید ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی تھی، وہ بھی اگر آ گئی تو بہت اچھی بات ہے۔ اس دفعہ جب اپنے فریق کے ساتھ زکریا خدمت کرنے کے لیے ہیکل میں آئے تو خوش قسمتی سے قرعہ ان کے نام کا نکل آیا کہ ایک دن شام کی عبادت میں وہ خدا کے حضور جا کر بخور جلائیں گے۔ اب یہ بخور کہاں جلایا جاتا تھا؟ بخور دان پاک ترین مکان میں ہوتا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہیکل کا جو مرکزی حصہ تھا وہ ایک کمرہ تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کو مزید 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، ایک دبیز پردے کے وسیلے سے۔ پردے کے پیچھے پاک ترین مکان تھا جہاں پر عہد کا صندوق تھا اور خدا کی مرسی سیٹ یا کفارہ گاہ تھی۔ وہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا سوائے سردار کاہن کے، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ۔ پردے کے آگے پاک مکان میں دی ہولی پلیس بخوردان ہوتا تھا، بالکل بیچوں بیچ۔ اس کے دینی طرف، بخوردان کے دینی طرف نظر کی روٹیوں کی میز تھی جس پر بنی اسرائیل کے قبیلوں کے حساب سے 12 روٹیاں رکھی جاتی تھی، اور ان روٹیوں کو ہر سبت پر بدل دیا جاتا تھا اور صرف کاہن ان روٹیوں کو کھا سکتے تھے۔ اور اس کی دوسری جانب
وہ مینورا تھا، وہ شمعدان تھا جو کہ اس جگہ کو روشن رکھنے کے لیے وہاں پر رکھا گیا تھا۔ بیچ میں بخور دان تھا جس پر بخور جلایا جاتا تھا۔ ایک کاہن جب اپنی باری پر صبح کی عبادت کے بعد یا شام کی عبادت کے بعد بخور جلانے کے لیے اندر جاتا تھا تو بخور جلا لینے کے بعد وہ جب باہر آتا تھا تو وہ اپنے ہاتھ بلند کر کے جماعت کے لیے برکت چاہتا تھا۔ دوستو، یہ وہی برکت ہے جو کہ ہارونی برکت کہلاتی ہے، ایرونک بلیسنگ، اور جس کا ذکر ہم گنتی کی کتاب کے 6 باب میں پاتے ہیں۔ خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے۔ اور یوں جب عبادت مکمل ہو جاتی تھی، برکت لینے کے بعد لوگ وہاں سے برخاست ہو جایا کرتے تھے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خوش قسمتی سے قرہ زکریا کے نام کا نکل آیا، اور جب وہ اندر گیا تو یہ اس کے لیے واقعی ہی ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی ہو گئی۔ ایسا شاید کسی اور کاہن کے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا۔ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے، اور لوگوں کی ساری جماعت خوشبو جلاتے وقت باہر دعا کر رہی تھی کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دائنی طرف کھڑا ہوا اس کو دکھائی دیا۔ ایک فرشتہ آ گیا اس دن، اور لکھا ہے کہ وہ بخوردان کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا، یعنی اس کے پیچھے وہ پردہ تھا جو کہ پاک مکان کو پاک ترین مکان سے جدا کرتا تھا، اور وہ وہاں پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ یقیناً اس نے کبھی پہلے فرشتہ کو نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے یہاں لکھا ہے کہ وہ ڈر گیا، گھبرا گیا، دہشت میں آ گیا۔ مگر فرشتہ نے اسے کہا، اے زکریا، خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے۔ زکریا کی زندگی کا شاید یہ سب سے اچھا دن ہوگا۔ ایک تو اس کو بخور جلانے کا موقع مل گیا۔ جب بخور جلانے کے لیے اندر گیا تو تنہائی میں ایک فرشتہ نظر آ گیا، اور فرشتے نے پہلے تو اس کو دلاسا دیا کیونکہ وہ ڈر گیا تھا کہ خوف نہ کر، اور میرے پاس تیرے لیے ایک خوشخبری ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے ایک بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور وہ بہت سوں کے لیے شادمانی کا باعث ٹھہرے گا، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا۔ اب ایک بچے کی نوید دی گئی ہے، اس کا نام بھی پہلے سے چن لیا گیا، جان، یوحنا، اور اس کے بارے میں زکریا کو بتایا گیا کہ وہ خدا کے حضور میں بزرگ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بات یہاں پر بیان کی گئی کہ وہ خدا تعالیٰ کا نذیر ہوگا۔ خدا کے ایک نذیر کا ذکر ہم پرانے عہد نامہ میں پڑھتے ہیں، یعنی سمسون کا، سیمسن کا۔ خدا کے نذیر ماں کے پیٹ ہی سے خدا کے پاک روح سے بھر جایا کرتے تھے، اور جب وہ پیدا ہوتے تھے تو ان کے لیے 2 طرح کی ممانعت ہوتی تھی۔ ایک تو یہ کہ ان کے بال نہیں کاٹے جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ وہ کسی قسم کی نشہ آور چیز کا استعمال نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہ جب ہم پرانے عہد نامے میں اس بڑے اہم منصب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا کا نذیر انگور بھی نہیں کھا سکتا تھا کہ مبادا اس کے معدہ میں کہیں تبخیر کے عمل سے میں نہ پیدا ہو جائے۔
تو اس کو نشہ آور چیزوں سے دور رہنا پڑتا تھا۔ تو یہ ایک خوشی کی خبر، یہ ایک نوید لے کر وہ فرشتہ زکریا کے پاس آیا، اور کہاں آیا؟ خدا کی ہیکل میں، پاک مکان میں۔ اور کب آیا؟ جب زکریا وہاں پر عبادت کے اختتام پر بخور جلا رہا تھا، اور اس بات کے بارے میں سوچ رہا ہوگا کہ کیسے وہ باہر نکل کر اپنے لوگوں کو برکت دے گا۔ خداوند کا کلام مزید ہمیں بتاتا ہے، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ زکریا نے فرشتہ سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں، کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی عمر رسیدہ ہے؟ فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ اس بچے کے بارے میں ہمیں مزید بتایا جا رہا ہے کہ وہ خدا کے حضور بزرگ ہوگا، وہ خدا کا نذیر ہوگا، وہ بنی اسرائیل کا دل واپس اپنے خداوند کی طرف پھیرے گا۔ اور یہاں ایک اور بات لکھی ہے کہ وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا۔ کس کے آگے آگے چلے گا؟ پرانے عہد نامے کا آخری صحیفہ، ملاکی نبی کا صحیفہ، جس میں خداوند نے کہا کہ میں اپنے عہد کے رسول کو اپنے آگے بھیجوں گا تاکہ وہ میرے لیے راہ درست کرے۔ تو جب خدا خود آئے گا اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، تو یہ بچہ جو کہ زکریا کے گھر پیدا ہونے جا رہا تھا، جس کا نام یوحنا ہونے کو تھا، یہ اپنے خداوند کے لیے راہ درست کرے گا۔ ملاکی نبی اور ان ساری باتوں میں جو اب ہونے کو جا رہی ہیں، تقریباً 400 سال کا وقفہ تھا۔ ان 400 سالوں کو تاریک صدیاں کہا جاتا تھا، کیونکہ خدا نے اس دوران نہ کوئی نبی برپا کیا اور نہ اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوا، اور اس وقت تک آتے آتے مسیح کے لیے لوگوں کی توقعات اپنی معراج پر پہنچ چکی تھیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب کسی وقت بھی مسیح آیا چاہتا ہے، لیکن پرانے عہد نامے میں یہ پیش گوئی کر دی گئی تھی کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایک عہد کا رسول آئے گا جو ایلیا کے زور اور قوت میں چلے گا، اور جو اپنے خداوند کی راہ کو درست کرے گا۔ یہ اسی بچے کی نوید ہے جو کہ اس کے باپ زکریا کو دی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ تو یہ بچہ جس کا نام بھی خدا نے تجویز کیا، جس کی پیدائش کی خوشخبری بھی فرشتے نے دی، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ یہ بچہ ایک خاص مقصد لے کر اس دنیا میں آنے کو تھا۔ زکریا نے فرشتہ سے کہا، میں اس بات کو کس طرح جانوں، میں کیسے مان لوں؟ میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی، اس عمر میں تو کسی کے اولاد نہیں ہوتی۔ فرشتہ نے جواب میں اسے کہا، میں جبرائیل ہوں۔ اب وہ وقت آیا کہ جبرائیل اپنے آپ کو متعارف کروائے۔ میں جبرائیل ہوں جو ہر وقت خدا کے حضور میں کھڑا رہتا ہوں، اور اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھ سے کلام کروں اور تجھے ان باتوں کی خوشخبری دوں۔ جب زکریا کو فرشتہ کی بات کا یقین نہیں آیا، تو پھر فرشتہ کو اپنے آپ کو متعارف کرانا پڑا کہ میں کون ہوں۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ 400 سال کی خاموشی کے بعد خدا کا فرشتہ پیغام لے کر ایک کاہن کے پاس آیا ہے، زکریا کے پاس آیا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ ایک خوشخبری ہے، ایک بیٹے کی خوشخبری ہے،
اور کسی عام بیٹے کی خوشخبری نہیں ہے، وہ جو خدا کے آگے اس کی راہ کو درست کرے گا۔ اب چونکہ زکریا کے دل میں شک آ گیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس نے فرشتے کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، تو اس کو ایک چھوٹی سی سزا دے دی گئی۔ خداوند کے کلام میں لکھا، اور دیکھ جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہو لیں تو چپ کا رہے گا اور بول نہ سکے گا، اس لیے کہ تو نے میری باتوں کا جو اپنے وقت پر پوری ہوں گی یقین نہ کیا۔ چونکہ زکریا کے دل میں شک آ گیا تھا، اور شاید میں اور آپ بھی اگر اس کی جگہ ہوتے تو ہمارے دلوں میں بھی شک آ جاتا، کیونکہ زکریا اب اس عمر کو پار کر چکا تھا جس میں لوگوں کی اولاد ہوتی ہے، اور اس کی بیوی بھی سن رسیدہ ہو چکی تھی۔ لیکن چونکہ اس نے خدا کے کہے پر شک کیا تھا، اس کو ایک سزا تجویز ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ تجھے خوشخبری تو دے دی گئی ہے، لیکن جب تک یہ خوشخبری وقوع پذیر نہیں ہو جاتی تو کسی سے اس کا ذکر نہیں کر پائے گا۔ تیری زبان بند کر دی گئی ہے، اب تو بول نہیں پائے گا۔ اب یہ سب کچھ پاک مکان میں ہو رہا ہے، اور پاک مکان میں کاہنوں کے علاوہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جماعت بار بیٹھ کر کاہن کے واپس نکلنے کا انتظار کرتی رہتی تھی کہ کب کاہن باہر آئے اور ان کو برکت دے اور وہ خدا کے گھر سے برخاست ہوں۔ لیکن یہاں تو ماجرا ہی کچھ اور چل پڑا۔ اندر گفتگو شروع ہو گئی فرشتے کے درمیان، جبرائیل کے درمیان اور زکریا کے درمیان، اور وقت ہو گیا، دیر ہو گئی۔ لوگوں میں باہر اضطراب بڑھنے لگا، اور شاید اس لیے بھی بڑھ رہا ہوگا کہ زکریا بزرگ ہے، کہیں خدا نہ خواستہ وہ خدا کے حضور میں چل تو نہیں بسا۔ لکھا ہے، اور لوگ زکریا کی راہ دیکھتے اور تعجب کرتے تھے کہ اسے مقدس میں کیوں دیر لگی۔ جب وہ باہر آیا تو ان سے بول نہ سکا، بس انہوں نے معلوم کیا کہ اس نے مقدس میں رویا دیکھی ہے، اور وہ ان سے اشارے کرتا تھا اور گونگا ہی رہا۔ باہر لوگ تذبذب کا شکار ہیں، تعجب کا شکار ہیں۔ زکریا کو باہر آنے میں کافی دیر ہو گئی، اور جب وہ باہر آیا تو وہ ان سے بول نہ سکا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کاہن جب بخور جلا کے باہر نکلتا تھا تو وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر خدا کی برکت جماعت تک پہنچاتا تھا، ہارونی برکت کے الفاظ میں۔ اب یہاں تو زکریا کے منہ سے آواز ہی نہیں برآمد ہو رہی، اور وہ ڈر اور خوف اور تذبذب اور پھر وہ سزا کا سنایا جانا، وہ سارے تاثرات شاید اس کے چہرے پر نظر آ رہے ہوں گے، ماتھے پر شاید پسینہ بھی چمک رہا ہوگا۔ برکت دینی تھی لیکن حلق سے آواز نہیں نکل رہی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کو، اپنے فضل کو کثرت سے جاری رکھے، اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ آمین۔ اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اس کے لاؤنج سے اجازت دیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔